بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہا القرآن العظیم النص۔ الفصل الاول فی علم الجدل ہے، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مشرکین کا ذکر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وقد کان المشرکون یسمون انفسهم حنفاء ویدعون التدین بملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وانما یقال الحنیف لمن تدین بالملت الابراہیمیۃ والتزم شعارها شعائر الملت الابراہیمیۃ وشعائرها حج البیت الحرام واستقبالہ فی الصلوات والغسل من الجنابۃ والاختتان وسائر خصال الفطرۃ وتحریم الاشہر الحرم وتعظیم المسجد الحرام وتحریم المحرمات النسبیۃ والرضاعیۃ والذبح فی الحلق والنحر فی اللبۃ والتقرب بالذبح والنحر الی اللہ تعالی لا سیما فی ایام الحج۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مشرکین وہ خود کو کہلایا کرتے تھے حنفاء، اور وہ دعویٰ کرتے تھے دین اختیار کرنے کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ، اور سوائے اس کے نہیں حنیف کہا جاتا ہے وہ شخص کو جو دین اختیار کرے ملت ابراہیمیہ کے ساتھ اور ان کے شعار کو لازم پکڑے۔ ملت ابراہیمیہ کے شعائر، اور ملت ابراہیمیہ کے شعائر بیت الحرام کا حج ہے، اور نمازوں میں استقبال قبلہ کرنا ہے، اور جنابت سے غسل کرنا ہے، ختنہ کرنا ہے، اور تمام فطری خصلتیں اور سنتیں ہیں، اور حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا ہے، مسجد حرام کی تعظیم کرنا ہے، محرمات نسبیہ اور رضائی کو حرام سمجھنا ہے، اور ذبح کرنا ہے حلق میں، اور نہر کرنا ہے سینے کے اوپر والے حصے میں، اور قرب حاصل کرنا ہے ذبح کے ساتھ اور نہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف، خاص طور پر ایام حج میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں ان کی لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو سمجھنے والا ہے وہ ہے حنفاء۔ حنفاء یہ حنیف کی جمع ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین حق کی طرف مائل ہونے والا ہو، اور عرف میں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو اپنایا ہو اور ان کے شعائر کا پابند ہو۔ یہ حنفاء ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، تدینہ۔ تدینہ یتدین تدیناً، باب اس کا تفاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دین کا اختیار کرنا، مذہب کو اپنانا، یعنی وہ شخص جس نے ملت ابراہیمیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ان کے دین اور ان کی ملت کو اختیار کیا ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ یہاں پر سمجھیں، شعائر۔ دیکھیں جو شعائر ہے یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور شعیرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے علامت، اور شعیرہ یا شاعر کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امتیازی باتیں جس سے کسی ملت کی پہچان ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے شاعر، مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وہ امتیازی باتیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین اور ان کے مذہب کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اشہر حرم۔ اشہر یہ شہر کی جمع ہے، مہینوں کو کہا جاتا ہے، اور حرم سے مراد ہے حرمت والے مہینے، مطلب ہے ادب اور احترام کے مہینے۔ 4 مہینے ہیں جن کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اللبہ۔ اللبہ سینے کا اوپر والا حصہ، جب آدمی گلے کے اندر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سینے کے اوپر والے حصے میں پڑا رہتا ہے، یعنی سینے کا وہ حصہ جس میں ہار پڑا رہتا ہو، اور اس کی جمع آتی ہے لبات۔ اور اس کے بعد آخری لفظ جو سمجھنے والا ہے وہ ہے لا سیما۔ دیکھیں لا سیما میں ایک تو لام الف لا ہے، یہ نفی جنس کا ہے، اور سیما سیجن کہتے ہیں برابر کو، مثل کو، اور اس میں جو آخر میں ما ہے یہ یا تو ما حرفیہ ہے یا پھر ما اسمیہ ہے، تو یہ جو لفظ ہے ان تینوں سے مل کر مرکب ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں کسی بھی فرقے کی تردید کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے احوال کو جاننا ضروری ہے، تو حضرت شاہ صاحب مشرکین کی تردید کرنے سے پہلے مشرکین عرب کے کچھ احوال کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو عرب کے مشرکین تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب کو مانتے تھے اور ان کے شعائر پر کاربند تھے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو حنفاء یعنی حنیف کہا کرتے تھے، اور حنیف میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے ملت اور مذہب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروی اور ان کے شعار کا پابند ہو۔ نیز مشرکین عرب ملت ابراہیمیہ میں جو اچھے اعمال تھے ان کو اچھا، اور جو کام حرام سمجھتے تھے ان کو حرام برا بھی سمجھتے تھے، لیکن جب بات آتی تھی عمل کی تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے۔ چنانچہ جو اکثر مشرکین تھے وہ اعمال صالحہ کو ترک کرنے والے اور حرام کے کاموں کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشرکین عرب ملت ابراہیمیہ کے عقائد کو بھی فی الجملہ تسلیم کرتے تھے،
اس پر ان کے شعار دلالت کرتے ہیں، مگر جو مشرکین کی جو اکثریت تھی وہ شکوک و شبہات کی وجہ سے جو ملت ابراہیمیہ کے جو عقائد تھے ان کو بعید سمجھتے تھے اور طرح طرح کی گمراہیوں اور بدعمالیوں کے اندر مبتلا تھے۔ بہرحال یہ مشرکین کا مختصر تعارف ہے، انشاءاللہ آگے چل کے ان کی مزید تفصیل بھی آ جائے گی۔ اب ذرا کتاب کی عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین تھے یسمون انفسہم، یہ اپنا نام رکھا کرتے تھے حنفاء، یعنی ہم دین ابراہیمیہ کے پابند ہیں اور ہم حنیف ہیں۔ ویدعون، اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم نے دین اختیار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے مذہب کا۔ وَإِنَّمَا يُقَالُ، اور سوائے اس کے نہیں، حنیف تو کہا ہی اس شخص کو جاتا ہے جو ملت ابراہیمیہ کا دین اختیار کرنے والا ہو اور ان کے شعار کو لازم قرار دینے والا ہو، لازم پکڑنے والا ہو، ان پر عمل کرنے والا ہو۔ اس کے بعد آگے حضرت شاہ صاحب نے ملت ابراہیمیہ کے شعائر ان کو ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے علامت، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ امتیازی باتیں جس سے کسی ملت کی پہچان ہو۔ اب ملت ابراہیمیہ کے شاعر کیا ہیں جس سے ملت ابراہیمیہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں کہ جو ملت ابراہیمیہ کے شاعر ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے حج بیت حرام، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا، اور جو دوسرا شاعر میں سے جو دوسرا شعار ہے ان کا وہ ہے استقبال قبلہ کرنا نمازوں میں، اور جو تیسری پہچان ہے ملت ابراہیمیہ کی وہ ہے غسل جنابت، یعنی اگر آدمی ناپاک ہو جائے تو پھر وہ غسل کر کے پاک ہو۔ جو چوتھی علامت ہے وہ ہے ختنہ کرنا، تو عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ مردوں کا بھی ختنہ کرتے تھے اور عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو پانچواں ہے تمام خصال فطرہ، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، خصال فطرہ کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیں خصال فطرہ کے اندر آتا ہے مونچھوں کو کم کرنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، بدن کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے خصال فطرہ۔ اور اسی میں سے ہے حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، مشرکین عرب ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مسجد حرام کی تعظیم کرنا، اور محرمات نسبیہ اور محرمات رضائیہ کو حرام سمجھنا، یعنی وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں جیسے کہ ماں ہے، بیٹی ہے، اور اسی طریقے سے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہیں، ان کو حرام سمجھنا اور ان سے نکاح نہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے ذبح کرنا حلق میں، اور نہر کرنا لبہ میں، سینے کے اوپر والے حصے میں۔ وہ اونٹوں کو نہر کیا کرتے تھے، یعنی کوئی چھری یا نیزہ وغیرہ اس کے سینے کے اوپر والے حصے میں مارا کرتے تھے جس سے وہ جانور مر جایا کرتا تھا۔ اور ذبح اور نہر میں اللہ تعالیٰ کی جانب تقرب یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرنا، خاص طور پر ایام حج میں۔ تو یہ ملت ابراہیمیہ کے شعائر ہیں جو کہ ان شعائر کو مشرکین عرب بھی اختیار کیا کرتے تھے۔